أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء الف لام میم اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو سدا زندہ ہے، جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے۔ اس نے تم پر وہ کتاب نازل کی ہے جو حق پر مشتمل ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل اتاری جو اللہ سے پہلے لوگوں کے لیے مجسم ہدایت بن کر آئی تھی، اور اسی نے حق و باطل کو پرکھنے کا معیار نازل کیا۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست اقتدار کا مالک اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ یقین رکھو کہ اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ یہ سورہ آل عمران کی ابتدائی 5 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس سے قبل ہم نے سورہ بقرہ کو مکمل کیا تھا۔ اب انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران شروع کر رہے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے، کیا رہنمائی ہے، اس پر انشاءاللہ ہم غور کریں گے۔ سورہ آل عمران اس کا جو نام ہے، اس کا مطلب ہے عمران کا خاندان۔ یہ جو عمران تھے یہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے، تو ان کے خاندان کا اس میں ذکر آیا ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا۔ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو بھی سورہ کا نام قرآن میں رکھا جاتا ہے وہ سورہ کے اندر اس کا کوئی ذکر ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ کا جو نام رکھا گیا اس کے معنی گائے کے ہوتے ہیں، تو اس میں گائے کا ذکر تھا جو بنی اسرائیل کو ذبح کرنے کو کہا گیا تھا، تو اس وجہ سے اس کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ جو فوکس کیا تھا، جو بات کی تھی، جس کا چرچہ ہوا تھا، وہ بنی اسرائیل کا تھا کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے فضیلت دی تھی، نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے اس کی ناشکری کی، اور پھر کیا کیا حرکتیں انہوں نے کی وہ تمام ذکر سورہ بقرہ میں آیا۔ اب جو سورہ آل عمران ہمارے سامنے شروع ہو رہی ہے، سورہ آل عمران میں زیادہ تر جو فوکس ہے، جو ذکر ہے، وہ عیسائیوں کے بارے میں ہے کہ عیسائیوں کے عقائد کیا ہے، انہوں نے کس طرح اپنے عقائد کو تبدیل کر لیا۔ اچھا، یہ جو یہودی اور عیسائیوں کا جو ذکر ہے، یہ اصل میں اس لیے زیادہ ذکر ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم تھا کہ مسلمانوں کا قیامت تک ان کے ساتھ ایک واسطہ رہیں گا، ایک انکاؤنٹر رہیں گا یہودیوں کے ساتھ اور عیسائیوں کے ساتھ۔ تو ان کے کلچر کے ساتھ، ان کے عقائد کے ساتھ، ان کے نظریات کے ساتھ مسلمانوں کا ہمیشہ انکاؤنٹر رہے گا۔ تو مسلمان ان کے عقائد کے معاملے میں، ان کے کلچر کے معاملے میں، ان کے طریقے کے معاملے میں مسلمان اچھی طرح سے واقف رہے تاکہ وہ اس سے بچ سکے۔ اس لیے بار بار ان کا قرآن مجید میں ذکر آتا ہے کہ ان کے یہ عقائد ہے، یہ غلط عقیدہ ہے، یہ انہوں نے گڑھ لیا، تاکہ جب وہ دنیا کے سامنے اگر وہ عقیدے کو پیش کرے تو ہم سمجھ جائے، پہچان لے کہ یہ وہی عقیدہ ہے جس کا قرآن میں تردید کی گئی تھی۔ اس لیے بار بار یہودیوں اور عیسائیوں کا ذکر ہوتا ہے۔ تو پہلے تو یہودیوں کا ذکر ہوا، ان کے غلط خیالات کو بتایا گیا، اور یہ میں نے بتایا تھا کہ اس لیے بتایا جاتا ہے، یہ صرف ایک تاریخ کے لیے نہیں بتایا جاتا کہ بھئی آپ کو ایک ہسٹری معلوم ہو جائے کہ پہلے دور میں ایک ایسی قوم تھی جو ابھی بھی جو یہودی ہے یہ ایسے تھے ویسے تھے، ان کی ایک نالج آپ کو ہو جائے۔ یہ اس لیے قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ قرآن میں اس لیے اس کا ذکر ہے کہ تم کو اس سے بچنا ہے،
جو جو حرکتیں انہوں نے کی ان سے تم کو بچنا ہے، کیونکہ یہ حرکتیں کسی بھی قوم میں آ سکتی ہے. جب کسی قوم کو بڑا بنایا جاتا ہے، ذمہ داری دی جاتی ہے، تو یہ خرابی آ سکتی ہے، تو یہ خرابی سے تم کو بچنا ہے. تو عیسائیوں کا بھی ذکر اسی لیے ہے کہ ان کے اندر جو خرابی آ گئی ہے وہ خرابی سے تم کو بچنا ہے. اب جب بنی اسرائیل اور یہودیوں کا جب ذکر تھا تو ہم نے تھوڑا سا ایک اس کا بیک گراؤنڈ ہم نے سمجھا تھا. تو عیسائیوں کا بھی ایک بیک گراؤنڈ اگر ہم سمجھ لیں تو پھر ہمیں آگے کی چیزوں کو سمجھنا آسان ہوگا. جب بھی ذکر آئے گا ہمارے ذہن میں ایک بیک گراؤنڈ رہے گا تو ہمیں وہ بات سمجھنا آسان ہوگا. تو عیسائیوں کا پس منظر یہ ہے کہ عیسائی ہم اس کو کہتے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. جو یہودی تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سے نبی یہودیوں میں آئے، اور پھر جو بنی اسرائیل کے نبی کہلاتے تھے، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، بہت سے نبی آئے، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام. تو یہودی کیا کرتے تھے، جو نبی ان کے پاس آتا تھا، اب یہ عیاشیوں میں لگے ہوئے تھے، تورات کی غلط تعبیر کرتے تھے، غلط انٹرپریٹیشن کرتے تھے، اپنے حساب سے اس کو ڈھالتے تھے. تو جب کوئی بھی نبی آتا تھا اور ان کو کہتا تھا کہ بھئی یہ تم غلط اس کی تشریح کر رہے ہو، تورات میں اللہ یہ نہیں کہہ رہا، اللہ کچھ اور کہنا چاہ رہا ہے، تم نے غلط تشریح کی، ان کو ٹوکتا تھا، ان کی چودراہٹ کو ختم کرنے کی کوشش کرتا تھا. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، پہلے تو وہ نبی کو جھٹلاتے تھے کہ یہ نبی نہیں ہے، یہ جھوٹے ہیں، یا پھر ان کو قتل کر دیتے تھے. جیسے حضرت یحییٰ کو انہوں نے قتل کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا، قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا کہ یہ نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے. تو بنی اسرائیل میں سب سے آخری نبی جو آئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں آیا. پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ بنی اسماعیل میں آئے، عرب میں پیدا ہوئے. تو آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو یہی نصیحت کی کہ تم غلط راہ پہ چل رہے ہو، تم تورات کی غلط تشریح کر رہے ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو انجیل عطا کی، دوسری کتاب عطا کی کہ اس کے مطابق اب لوگوں کو ہدایت کرو. لیکن یہودیوں نے ان کا بھی انکار کیا، کیونکہ وہ تو اپنی زندگی میں مست تھے، اپنے آپ کو صحیح سمجھتے تھے. لیکن چند لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بات مان لی اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے. تو پھر یہودیوں نے ایک سازش یہ کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا جائے، اور پھر ان کے قتل کے در پہ ہو گئے. اور پھر ایک مرتبہ انہوں نے ان کو پکڑا اور ان کے زوم میں پکڑ کے انہوں نے پھانسی پہ چڑھا دیا. حالانکہ قرآن نے بعد میں بتایا کہ انہوں نے عیسیٰ کو پھانسی نہیں دی، بلکہ ہم نے ان کو اٹھا لیا تھا، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے دھوکے میں کسی اور کو پھانسی دے دی تھی. مطلب اللہ نے اس کی شکل ویسی بنا دی اور اس شخص کو انہوں نے پھانسی دے دی، جس کو صلیب پہ لٹکانا بولتے ہیں، تو اس کو پھانسی دی. لیکن یہودی سمجھتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو پھانسی دی، اور عیسائی بھی سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی، وہ مر گئے. لیکن قرآن نے بعد میں بتایا کہ نہیں، پھانسی نہیں دی گئی، بلکہ ہم نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا تھا، اور پھر بعد میں وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اور پھر ایک طبی موت ان کی ہوگی، جیسے عام انسان کی موت ہوتی ہے ویسی ان کی ہوگی. تو یہ قرآن نے بتایا. تو اب جب عیسائیوں کو، عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے زوم میں انہوں نے قتل کر دیا، تو چند جو عیسائی بچے ہوئے تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے فالوور تھے، ان کو حواریین کہا جاتا تھا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہوتے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو فالوور تھے، کمپنینز تھے، ان کو حواری کہا جاتا تھا. تو وہ جو حواری تھے وہ چھپ کے چھپاتے اپنی تبلیغ کا کام کرتے رہتے تھے، عیسائیت کو پھیلاتے رہتے تھے. لیکن یہودی ان کے در پہ ہوتے تھے، جہاں ان کو ملتے تھے وہ قتل کر دیتے تھے کہ عیسائی مذہب کو مت پھیلاؤ. لیکن یہ پھیلاتے رہتے تھے. پھر اتفاق ایسا ہوا کہ ایک زمانے میں ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، قسطنطین، بہت بڑا بادشاہ تھا، رومی بادشاہ تھا. تو اس کو کسی نے عیسائیت کی تبلیغ کی اور وہ عیسائی ہو گیا. تو جب بادشاہ عیسائی ہوا تو بادشاہ کے اثر و رسوخ سے کئی لوگ عیسائیت میں داخل ہو گئے، اور پھر بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ میں بھی عیسائی ہو چکا ہوں، تو تمام لوگ عیسائی ہو جائے، کرسچینٹی کو اختیار کر لے. تو تمام مملکت عیسائی ہو گئی. اب جب عیسائیوں کی تعداد بڑھی تو پھر اب یہودیوں کی شامت آنے لگی. اب یہودیوں کو یہ لوگ مارنے لگے، مار کے بھگانے لگے، کیونکہ اب بڑی تعداد میں لوگ عیسائی ہو گئے تھے. اور اس وقت جو عیسائی عقیدہ تھا وہ درست عقیدہ تھا، اس وقت کے وہ مسلمان تھے اور جو درست عقیدے پہ عیسائیت تھی. تو جب یہودیوں کو یہ لوگ مار کے بھگانے لگے تو اب یہودی پریشان ہو گئے کہ اب ہم کیا کریں، اب تو بادشاہ بھی عیسائی ہو گیا، اب ہم کیا کریں. تو پھر یہ لوگ نے ایک پلان کیا
کہ عیسائی مذہب کی جو عقائد ہے اس کو ہی بدل دیا جائے. ایک پلاننگ انہوں نے کی, ایک میٹنگ انہوں نے کی, اور اس میں یہ پلان انہوں نے کیا کہ کوئی ایک عیسائی عالم کو اس کے لیے چنا جائے کہ وہ یہ کام کرے اور عیسائیت کے عقائد کو ہی ختم کر دے, اس کو چینج کر دے, اس کو تبدیل کر دے, تاکہ ان کی جو پاور ہے, ان کی جو طاقت ہے وہ ختم ہو جائے. تو انہوں نے ایک شخص کو تیار کیا, اس کا نام سینٹ پال تھا, پولیس جس کو کہتے ہیں عربی میں بولس کہتے ہیں, سینٹ پال. تو اس شخص کو تیار کیا, یہودی عالم تھا. تو یہ بھی حواریوں کو مارتا تھا, جو حواری جو عیسی علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان کو مارتا تھا, قتل کرتا تھا. تو ایک مرتبہ اس نے دعویٰ کیا کہ میرے پاس عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے اور عیسیٰ مسیح نے مجھ سے کہا کہ تم میرے لوگوں کو کیوں مارتے ہو, میرا تو جو مذہب ہے وہ سچا ہے, صحیح ہے. اور یہ دعویٰ اس نے کیا اور کہا کہ اب میں بھی عیسائی ہو گیا ہوں. تو عیسائیوں نے اس چیز کو قبول کر لیا, اور پھر اس نے چند سالوں تک پہاڑ میں جا کے ریاضت کی اور عیسائی مذہب کی جتنے بھی عقائد تھے, جتنے بھی نظریات تھے, اس کو سیکھا, انجیل کو پڑھا, اور ایک عیسائیت میں اتنا ماہر وہ بن گیا کہ اس زمانے میں جتنے عیسائی تھے اس سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا. حالانکہ وہ یہودی تھا, لیکن اس نے دعویٰ عیسائیت قبول کرنے کا کیا. اور پھر اس نے یہ ان کے سامنے عقیدہ پیش کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ تم اس چیز کی تبلیغ کرو کہ میں خدا کا بیٹا ہوں, یعنی مجھ کو خدا کا بیٹا بناؤ, لوگوں کو بتاؤ. اب اس نے لوگوں کو تبلیغ کرنا شروع کی. پہلے تو جو حواری تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ نہیں, عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ بات نہیں کہی کہ میں خدا کا بیٹا ہوں. انہوں نے تو ہمیشہ یہ کہا کہ میں خدا کا ایک پیغمبر ہوں, خدا کا نبی ہوں, اصل اللہ, اصل عبادت کے لائق وہ ہے. انہوں نے کبھی نہیں کہا. لیکن اس نے کہا کہ نہیں, میرے خواب میں وہ آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اب اس بات کی تبلیغ کرو. بعض لوگ ان کو ماننا شروع کر دیے, اور پھر یہ ہوا کہ عیسائیت کا عام عقیدہ یہ بن گیا کہ خدا کو بیٹا ان کو مانے جانا لگا. حالانکہ ایک جو حواری تھے, یوحنا ان کا نام تھا, انہوں نے بہت اپوز کیا کہ نہیں یہ بات غلط ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مطلب میں خدا کا بیٹا ہوں. سینٹ پال نے اپنی ایک انجیل بھی لکھی کہ یہ انجیل اصل ہے, جو ان کی کتاب ہے یہ اصل ہے. لیکن یوحنا کی جو انجیل تھی اس میں یہ کہا گیا کہ نہیں وہ خدا کے بیٹے نہیں ہے. تو یہ لوگ نے سازش کر کے جو یوحنا تھے, جیسے ہمارے حضور کے جو ساتھی جیسے حضرت ابو بکر, حضرت عمر, ویسے یوحنا حضرت عیسیٰ کے رائٹ ہینڈ تھے, خاص تھے. تو ان کو قتل کر دیا گیا تاکہ یہ اپنی بات نہ بتا سکے, اور ان کی انجیل کو بھی چھپا دیا گیا. ابھی 1920 میں غالباً ترکی کے کسی علاقے میں وہ انجیل ملی ہے جو یوحنا کی انجیل تھی, اس پہ ریسرچ بھی ہوا ہے. تو اس میں یہ بات صاف طور سے کہی گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ بات نہیں کہی کہ میں خدا کا بیٹا تھا. انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ میں خدا کا پیغمبر تھا. خیر وہ سازش کام آ گئی, اور عام عقیدہ عیسائیوں کا یہ بن گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں. تو یہ یہودیوں نے اس طرح سے پلاننگ کر کے ان کو اندر سے ڈگمگا دیا. اور آپ حیرت کریں گے کہ یہی پلاننگ, یہی منصوبہ یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف بھی کیا. جب اسلام پھیلنے لگا تو یہودیوں کو بہت تکلیف ہوئی. وہ تو نبی سے چڑھتے تھے, وہ تو بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ تھے. لیکن جب اسلام پھیلنے لگا تو یہ لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی, بہت پریشانی ہوئی. اور انہوں نے یہی کوشش کی جو عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم انہوں نے کوشش کی تھی کہ ان کے عقیدے کو ہی بدل دیا جائے, وہی کوشش انہوں نے اسلام میں بھی شروع کی. اور عبداللہ بن سبا نام کا ایک یہودی تھا, اس نے بظاہر مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا, مسلمان بنا, اور پھر اس نے حضرت علی کی شخصیت کو پکڑ کر حضرت علی کو آگے بڑھانے کی کوشش کی, یہاں تک کہ ان کو خدا کے مقام بنا دیا. کہ حضرت علی, پہلے تو کہا کہ حضرت علی کو خلافت ملنی چاہیے تھی, پھر کہا کہ حضرت علی ہی نبی تھے. اصل میں جبرائیل علیہ السلام غلطی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. پھر بعد میں کہا کہ حضرت علی ہی اصل خدا ہے, یہ خدا ان کے اندر حلول کر گئے, یہ خدا کے مظہر ہے, خدا کے اوتار ہے, یہی اصل خدا ہے. تو اسلام میں بھی یہ کوشش کی گئی, اور ایک فرقہ, اس کے پوری جو تاریخ ہے اس کی ابھی اس کا موقع نہیں ہے بتانے کا, تو یہ جو شیعہ فرقہ بنا یہ عبداللہ بن سبا اس کا بانی ہے. تو اس مسلمانوں میں بھی انہوں نے کوشش کی, لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حفاظت کا وعدہ اپنے ذمے لیا ہے, قرآن کی حفاظت کا وعدہ اپنے ذمے لیا ہے, اس نے مسلمانوں میں وہ تحریک پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکی. کچھ حد تک وہ کامیاب ہوئے لیکن پوری طرح کامیاب نہیں ہوئے. لیکن عیسائیت کے معاملے میں وہ پوری طرح کامیاب ہو گئے. اب عام عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں, حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا. تو یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے عیسائیوں کا.
تو اب یہ جو سورہ آل عمران میں جو چیزیں آ رہی ہے، اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں رہتے تھے، جو عرب کا علاقہ تھا، وہاں پہ ایک نجران کا علاقہ تھا، تو نجران میں بہت سارے عیسائی وہاں رہتے تھے. تو ایک مرتبہ وہ عیسائیوں کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور انہوں نے آپ سے کچھ مناظرہ کیا، کچھ ڈیبیٹ کیا، بحث و مباحثہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور آپ کے قرآن سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے، جیسے قرآن میں ہے کہ وہ کلمت اللہ ہے، وہ اللہ کے کلمہ ہے. تو جو کلمہ جو ہے اللہ کا صفت کلام ہے، کہ اللہ کی صفت کلام ہے اور وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو صفت تو ذات کا حصہ ہوتی ہے، تو اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام خدا کا حصہ ہے، تو اس وجہ سے وہ بھی خدا کے بیٹے ہیں یا خدا ہے. تو اب ان تمام چیزوں کی تردید اس میں کی گئی سورہ آل عمران میں. جتنے بھی انہوں نے اعتراض کیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے، تمام چیزوں کا اس میں جواب دیا گیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ہمیں ایک ہسٹری بتانے کے لیے ہے، ان کی تاریخ بتانے کے لیے. یہ ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے. قرآن مجید جو ہے یہ اصل ہمارے لیے ہے، یہ ہماری ہدایت کے لیے. اگر کسی کا تذکرہ اس میں آ رہا ہے تو اس لیے آ رہا ہے کہ تم کو ویسی چیز نہیں کرنا ہے، تم کو وہ حرکت نہیں کرنا ہے جو انہوں نے کی. جیسا انہوں نے خدا کو بیٹا بنا لیا، تو تم کو پروفٹ محمد کو اتنے بڑے مقام پہ نہیں پہنچانا ہے کہ وہ خدا کے برابر ہو جائے. تم کو ان کے مقام پہ رکھنا ہے، اللہ کو اللہ کا مقام دینا ہے. یہ اس میں ہم کو بھی سبق ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی آئیں گی جس میں ہمارے لیے بھی رہنمائی ہے. تو یہ ایک پس منظر عیسائیوں کا اگر ہمارے ذہن میں رہے تو انشاءاللہ آگے کی تمام چیزیں ہم کو سمجھ میں آئیں گی. تو اس میں حروف مقطعات سے بات شروع ہوتی ہے کہ الف لام میم. یہ جو الف لام میم ہے، اس طرح کاف ہا یا عین صاد ہا میم، اس طرح بہت ساری صورتوں کے شروع میں آتا ہے. تو اس کا علم، اس کے بارے میں مفسرین کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے، یہ ہم کو اس کا علم نہیں ہے، اور ہم کو اس میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے. اس لیے کہ جو چیز ہماری ہدایت کے لیے ضروری ہے وہ چیز تو ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے، تو ہمیں وہی سمجھنا ہے. جو سمجھ میں نہیں آ رہی اس کا مطلب ہم کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے سمجھنے کی. تو بس یہ ہے کہ قرآن کا حصہ ہے، ہم کو اس کو پڑھنا ہے، لیکن اس کا علم اللہ کو ہے. تو اس میں ہم کو پڑھنا بھی نہیں ہے کہ الف لام میم کا کیا مطلب ہے، ہا میم کا کیا مطلب ہے، ہمیں اس میں پڑھنا بھی نہیں ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو اللہ کہہ رہے کہ اللہ وہی ہے کہ جس کا کوئی معبود نہیں ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے. الحی القیوم، اور وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے. یہ سورہ جو آیت الکرسی ہم نے پڑھی تھی اس میں بھی آیا تھا کہ الحی القیوم، کہ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہیں گا. اس کی تشریح بھی میں نے بتایا تھا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ یہ جو ٹائم اور اسپیس ہے، زمان اور مکان ہے، اس سے پاک ہے. اللہ پہ زمانہ نہیں گزرتا، اللہ پہ ٹائم نہیں گزرتا، اللہ کو مکان کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گا. اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ بھائی اللہ کب سے ہے، تو یہ سوال ہی غلط ہے، کیونکہ کب سے ہے اس کے بارے میں سوال ہوتا ہے جو زمانے کے اندر ہے، ٹائم کے اندر ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے کہ بھائی آپ کب پیدا ہوئے، تو کب پیدا ہوئے اس کا مطلب آپ کی ایک ابتدا تھی، آپ ایک زمانے کے اندر ہے. آپ 1990 میں پیدا ہوئے، 1980 میں پیدا ہوئے، 1980 کے پہلے آپ نہیں تھے، اس لیے کہ آپ ٹائم کے اندر میں ہے. اللہ ٹائم سے باہر ہے، اللہ زمانے سے باہر ہے، اللہ کو نہ ٹائم کی ضرورت ہے نہ مکان کی ضرورت ہے. تو اللہ کے لیے سوال ہی غلط ہے کہ اللہ کب سے ہے. ہم پہ ٹائم گزر رہا ہے، اس لیے ہم ایک مدت تک رہیں گے. مثال کے طور پہ ایک بچہ پیدا ہوا، اب پیدا ہونے کے بعد 10 سال گزرا تو وہ 10 سال کا ہو گیا، پھر 10 سال گزرا وہ 20 سال کا ہو گیا، پھر 10 سال گزرا وہ 30 سال کا ہو گیا، جوان ہو گیا، پھر 10 سال گزرا ابھی وہ بڑا آدمی بن گیا، پھر 50 سال 70 سال گزرے وہ بوڑھا ہو گیا. وقت جیسے جیسے گزرتے جائیں گا آدمی کے اندر تبدیلی آتے جائیں گی، پھر 80-90 سال میں وہ مر جائیں گا، اس کے اختتام ہو جائیں گا. لیکن اللہ پر وقت گزرتا ہی نہیں ہے. تو یہ کہنے کہ اللہ بوڑھا ہو گیا نعوذ باللہ، یا اللہ کی کتنی عمر ہے، یہ کہنا ہی غلط ہے، اس لیے کہ اس پہ وقت گزرتا ہی نہیں. اللہ زمان اور مکان سے پاک ہے. تو الحی ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہیں گا. وہ زمان اور مکان سے پاک ہے. ہم زمانے کے اندر ہے، ہم ٹائم کے اندر ہے، اس لیے ہماری ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے. لیکن اللہ کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے، اس لیے کہ وہ زمان اور مکان سے پاک ہے، وہ ٹائم اور اسپیس سے پاک ہے. تو الحی ہے. تو ایک تو ایجابی انداز میں اللہ کی
صفت بیان کی گئی کہ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. اور دوسرا عیسائیوں کو جواب دیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے کہ عیسیٰ بھی خدا ہے. تو اللہ کہہ رہے کہ جو خدا تو وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. تو عیسیٰ علیہ السلام تو تم مانتے ہو کہ وہ مر گئے, یعنی ان کے نزدیک تو سولی پہ چڑھا کے ان کو مار دیا گیا. تو عیسائی بھی مانتے ہیں کہ ان کو مار دیا گیا, اور مسلمان ٹھیک ہے یہ مانتے ہیں کہ سولی پہ نہیں چڑھایا گیا, لیکن مسلمان بھی یہ مانتے ہیں کہ بعد میں دوبارہ وہ دنیا میں آئیں گے اور پھر مریں گے. تو مطلب مرنا ہے ان کو. تو اللہ تو وہ ہے جو مرتا نہیں ہے کبھی, خدا تو وہ ہے جو ہمیشہ سے رہتا ہے, ہمیشہ رہے گا. تو تم بھی مانتے ہو کہ وہ مر چکے ہو, اور مسلمان بھی مانتے ہیں کہ وہ مریں گے بعد میں, تو پھر وہ خدا کیسے ہے؟ تو ایک جواب بھی اس میں دے دیا گیا. پھر کہا القیوم. قیوم کہتے ہیں جو خود بھی سنبھلے ہوئے ہے اور پوری کائنات کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے. تو یہ اللہ ہے جو پورے کائنات کے نظام کو سنبھال رہا ہے. تو اس میں پھر عیسائیوں کو جواب آیا کہ خدا تو وہ ہوتا ہے جو پوری کائنات کے نظام کو سنبھالتا ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام کو چند لوگوں نے پکڑ کے سولی پہ چڑھا دیا, وہ اپنے آپ کو نہیں بچا پائے تو پوری کائنات کو کیا سنبھالیں گے؟ تو اس کا مطلب وہ خدا نہیں ہے, وہ اللہ کے نبی تھے, اللہ کے پیغمبر تھے, پروفیٹ تھے. تو جب وہ خود اپنے آپ کو نہیں سنبھال پائے, خود سولی پہ چڑھ گئے, چند لوگوں نے زبردستی ان کو سولی پہ چڑھا دیا, تو وہ خدا کیسے ہو سکتے؟ تو ایک جواب بھی اس کے اندر ہے. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. پھر اللہ نے ان کو بتایا کہ دیکھیے یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ان پر جو کتاب ہم نے نازل کی ہے, یہ کوئی پہلی مرتبہ تو ہم نہیں کر رہے. تم عیسائی ہو, تم کو پتا ہے کہ اللہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے, ان پہ کتابیں نازل کرتا ہے. تو ہاں چلو اگر کوئی کافر یہ بات بولے کہ بھائی یہ نبی بھیجنا یہ تو ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ خدا کیوں نبی بھیجے گا, لیکن تم تو عیسائی ہو, تم کو تو پتا ہے کہ نبی آتے تھے, کتابیں آتی تھی. تو یہ جو محمد کو اگر ہم نے نبی بنا کر بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قرآن نازل کیا, تو اس میں تم کو حیرت کیوں ہوتی ہے؟ تم اس پہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور پھر اللہ نے کہا کہ مصدقا لما بین یدیہ, اور یہ کتاب کوئی نئی بات بھی پیش نہیں کر رہی, وہی بات پیش کر رہی ہے جو تورات اور انجیل میں کہی گئی کہ خدا کو ایک مانو, خدا کی عبادت کرو, اس نے تم کو پیدا کیا, وہی بات پیش کر رہی. دنیا میں جتنے بھی نبی آئے, جتنی بھی کتابیں آئی, سب نے توحید کو ہی پیش کیا. ہاں شریعت میں اختلاف رہا, موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں 3 نمازیں تھی, ہماری شریعت میں 5 نمازیں ہیں. شریعت میں اختلاف رہا. موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس میں جو زکوٰۃ کا مال تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آگ آتی تھی اور وہ اس کو لے لیتی تھی, جو صدقہ کا اور خیرات کا مال ہوتا تھا, لیکن ہماری شریعت میں وہ غریبوں کو دیا جاتا ہے. تو شریعت میں اختلاف رہا, لیکن جو توحید کا جو تصور تھا وہ تمام نبیوں کا ایک ہی رہا. تو اللہ کہہ رہے کہ یہ جو قرآن میں توحید کی بات ہو رہی ہے, یہ وہی بات ہے جو انجیل میں بھی ہے, جو تورات میں بھی ہے, پرانی کتابوں میں بھی ہے. تو یہ کتاب کوئی نئی بات تو پیش نہیں کر رہی. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا, یہ اصل میں بات درست نہیں ہے. اسلام تو جب ہی آ گیا تھا جب پہلا انسان دنیا میں آیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تبھی اسلام آ گیا تھا. توحید, اسلام کا معنی اصل میں توحید ہے کہ اللہ کو ایک ماننا. تو ایک ماننا تبھی سے دنیا میں آ گیا تھا جب آدم علیہ السلام آئے تھے. تو اسلام 1400 سال پرانا نہیں ہے, بلکہ جب سے یہاں پہ دنیا کی انسانوں کی آبادی شروع ہوئی تب سے اسلام ہے. ہاں 1400 سال پہلے آخری نبی آئے, آخری پروفیٹ آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور انہوں نے اسی چیز کی بات کی جو پہلے نبی کر چکے ہیں, وہی اللہ کی توحید کی بات کی, اسی اللہ کو ایک ماننے کی بات کی. ہاں شریعت میں اختلاف رہا ہے. تو اللہ کہہ رہے کہ تمہیں اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تم تو اس کو سمجھتے ہو. وانزل التوراۃ والانجیل, جیسے تورات اور انجیل کو اللہ نے نازل کیا اسی طرح قرآن کو بھی اللہ نے نازل کیا, تو اس کو ماننے میں کیا حرج ہے. من قبل ہدی للناس وانزل الفرقان, یعنی اس سے پہلے ہم نے تورات انجیل کو نازل کیا اور ہم نے فرقان کو بھی نازل. فرقان کہتے ہیں کہ حق و باطل کی پہچان, مطلب جو نبی کو اللہ بھیجتے تھے تو ان کو کچھ معجزے بھی دیا کرتے تھے جس سے پتہ ہوتا تھا کہ یہ صحیح ہے, یہ اپنی بات میں جو پیش کر رہے اس میں اپنے دعوے میں سچے ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سارے معجزے دیے گئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا جو معجزہ تھا وہ تو قرآن مجید ہے, جو آج بھی معجزہ ہے. اس میں جو چیلنج کیا گیا کہ بھائی اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ محمد نے اپنی طرف سے ایک کتاب بنا لی ہے تو تم بھی اس طرح کی کتاب بنا لو. ابھی تک قیامت تک کے لیے چیلنج قرآن میں موجود ہے کہ تم بھی اس طرح کی کتاب بنا کے بتا دو.
چلو کتاب نہیں بنا سکتے 10 سورے بنا کے بتا دو، 10 سورے نہیں بنا سکتے 1 سورے بنا کے بتا دو، تو ہم مان لیں گے کہ ٹھیک ہے محمد نے اپنی طرف سے لکھی۔ تو اچھا یہ جو چیلنج تھا یہ تو عربوں کو تھا، آج بھی یہ چیلنج موجود ہے، لیکن چونکہ عربی داں تھے، عربی زبان میں مہارت رکھتے تھے، اس لیے ان کے لیے یہ چیلنج تو مناسب تھا۔ لیکن آج کے دور میں آج ہم کو تو اتنی اچھی عربی نہیں آتی، تو ظاہر سی بات ہے آج تو ہم وہ چیلنج کو قبول ہی نہیں کر پائیں گے، جب وہ لوگ نے قبول نہیں کیا تو ہم کیا کریں گے۔ لیکن ہمارے لیے آج کے دور میں یہ چیلنج ہے کہ اس کتاب میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بعد میں تحقیق ہو کے لوگوں کے سامنے آئی، اس سے پہلے لوگوں کو پتہ نہیں تھا، لیکن اس کتاب میں پہلے سے وہ چیز موجود ہے۔ تو یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ جو ماں کے پیٹ میں جو بچے کی پرورش ہوتی ہے، جس طرح سے بچہ بنتا ہے، ابتدا ہوتی ہے، یہ چیز آج سے 500 سال پہلے کسی کو نہیں پتہ تھی۔ یہ 15ویں صدی کے بعد سے لوگوں نے اس پہ تحقیق کرنا شروع کی، 15 سینچری کے بعد سے اس پہ تحقیق ہوئی کہ ماں کے پیٹ میں کس طرح بچے میں تبدیلی آتی ہے، پہلے کیا بنتا ہے، پھر اس کا کیا بنتا ہے، پھر روح کب آتی ہے، دھڑکن کب پیدا ہوتی ہے۔ یہ 15 سینچری کے بعد سے اس پہ تحقیق کا کام ہونا شروع ہوا، اور اب تو الٹرا ساؤنڈ اس کے ذریعے سے تمام چیزیں پتہ چل جاتی ہے۔ لیکن 15 سینچری سے پہلے کسی کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ لیکن قرآن مجید میں، حالانکہ قرآن مجید کب نازل ہوا؟ 500 جو عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال کے بعد، تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے ہمارا کیلنڈر شروع ہوتا ہے، جو 500 عیسوی میں قرآن نازل ہوا، 571 عیسوی میں تقریباً قرآن نازل ہوا۔ تو 571 عیسوی میں قرآن میں ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے بنتا ہے اس کا ذکر آ گیا۔ تو اب 571 عیسوی میں اللہ نے اس کا ذکر کر دیا کہ ہم بچہ کیسا بناتے ہیں، اور ہمیں 15 سینچری کے بعد پتہ چلا۔ تو معلوم ہوا اس کے پہلے کسی کو پتہ نہیں تھا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا تھا کہ بچہ کیسے بنتا ہے۔ تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا تو اس کا مطلب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں بتا رہے، کوئی سپر پاور ہے جو بچے کو بناتا ہے، جس کو پورا سسٹم پتا ہے، اس نے محمد کو بتایا ہوگا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا تھا کہ کیسے بنتا ہے۔ تو اس کے اوپر کئی لوگ مسلمان بھی ہو گئے۔ ایک تھائی لینڈ میں ایک مرتبہ کانفرنس ہوئی تھی، شیخ عبد المجید زندانی جو یمن کے تھے، یہ بڑے عالم بھی ہے، بڑے سائنٹسٹ بھی تھے، تو اس پہ ہوئی تھی کانفرنس کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے بنتا ہے، پھر اس پہ جو ریسرچ کیسے ہوا۔ تو اس میں تھائی لینڈ کے 500 ڈاکٹر اسلام قبول کیے کہ بھائی اگر یہ قرآن میں ہے، کیونکہ ان کو تو پورا ہسٹری معلوم تھی، وہ اس کے ریسرچ کرتے تھے، تو ان کو پتا تھا کہ 15ویں صدی کے پہلے، 15 سینچری کے پہلے کسی کو اس کے بارے میں پتا نہیں تھا، اور یہ کتاب 500 عیسوی میں نازل ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ کوئی انسان کی کتاب نہیں ہے، یہ خدا کی ہی کتاب ہو سکتی ہے۔ خدا ہی یہ بات بتا سکتا ہے کہ بچہ ایسے ایسے بنتا ہے، عام انسان کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں قرآن مجید کے اندر ہے جو آج کے اعتبار سے ہمارے لیے معجزہ ہے۔ اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہے، ابھی اس کا وقت نہیں ہے۔ تو یہ کتاب قرآن مجید بھی ایک معجزہ ہے۔ اگر انسان سچے دل سے اس کو پڑھے تو وہ ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہاں اگر اس کے اندر ٹیڑھ پن ہے، وہ نفرت کرتا ہے، وہ حسد رکھتا ہے، اس کا دل کھلا نہیں ہے، تو پھر تو ہدایت نہیں مل پائیں گی۔ لیکن اگر سچے دل سے اس کو پڑھے تو کئی نشانیاں قرآن مجید میں ابھی بھی ہے کہ انسان مسلمان ہو سکتا۔ کئی لوگ ہوئے مسلمان جب قرآن کو پڑھ کے، سائنس کے اعتبار سے بھی، حالانکہ یہ کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ذکر آ گیا ہے۔ تو ذکر جب آ گیا تو وہ تو صحیح آئیں گا، کیونکہ اللہ کو تو ہر چیز پتہ ہے، آگے کا علم ہے۔ تو کئی لوگ اس کے اوپر ایمان لے کے آ گئے۔ تو اللہ عیسائیوں سے کہہ رہے کہ بھائی یہ جو قرآن ہے یہ وہی چیز پیش کر رہے جو تمہاری تورات میں پیش کیا گیا، تو اس کو قبول کرنے میں کیا حرج ہے؟ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ اور جو لوگ اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے ہیں تو ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ مطلب اگر تم نہیں مانتے تو پھر تمہارے لیے سخت عذاب ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اور اللہ کے لیے زمین اور آسمان میں کوئی چیز چھپی نہیں ہے، سب چیز اللہ کے علم میں ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ اس میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ہی رد ہے، وہ جو عیسائیوں کا، کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو جب وہ لوگ پکڑنے آئے تو عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ مجھے لوگ پکڑیں گے، سولی پہ چڑھا دیں گے۔ تو اللہ کہہ رہے کہ اللہ کو تو زمین آسمان کا ہر چیز کا علم ہے، تو عیسیٰ کو کیوں علم ہی نہیں تھا؟ مطلب انہی کی تردید بھی ہو رہی ہے، اور ہمارے لیے بھی اس میں رہنمائی کا سامان ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔
لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست اقتدار کا مالک ہے، اعلیٰ درجے کی حکمت کا بھی۔ اور اس میں اب اللہ کی پیدائش کا ایک سسٹم بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ جو انسانوں کو پیدا کرتا ہے وہ جس طرح چاہے اس کی شکل بنا دیتا ہے، یہ بھی ایک اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ آپ دیکھیے اتنے بلینوں انسان ہیں، قیامت سے آدم علیہ السلام سے لے کے ابھی تک اور پھر قیامت تک پیدا ہوں گے، سب کی شکل صورت الگ ہوتی ہے، حالانکہ اتنا سا چہرہ انسان کا ہے، ایک بالش کا چہرہ ہے، اتنی سی جگہ میں اللہ تعالیٰ نے اتنے ڈیزائن بنا دیے کہ ہر کسی کی شکل الگ الگ ہے۔ ابھی خود دنیا میں جتنے لوگ موجود ہیں، 8 بلین 9 بلین جتنے لوگ ہوں گے، سب کی شکل الگ الگ ہے، حالانکہ اتنا سا چہرہ ہے، چھوٹے سے چہرے میں اتنی کاریگری اللہ نے کری کہ سب کی شکل الگ الگ، حالانکہ سب کی 2 آنکھ ہے، 1 ناک ہے، پورا سسٹم ویسی ہے، لیکن اس کے بعد بھی شکل الگ الگ ہے۔ یہ ایک اللہ کی مطلب تخلیق کی ایک وہ ہے۔ اور پھر اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا بھی، وہ عیسائیوں کا بھی رد اس میں کیا گیا کہ اللہ جس طرح چاہتا ہے شکل بناتے ہیں اور جس طرح چاہتے انسان کو پیدا کرتے ہیں۔ مطلب اللہ کی ایک عام سنت تو یہ ہے، ایک عام طریقہ تو یہ ہے کہ بچہ باپ کے ذریعے ہی پیدا ہوتا ہے، ایک ماں اور باپ کے ملاپ سے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ اللہ کا ایک عام طریقہ ہے۔ لیکن اللہ چاہے تو اللہ بنا باپ کے بھی کسی کو پیدا کر سکتا ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، بلکہ بنا باپ کے کیا، بنا ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتے ہیں، جیسے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو تم یہ جو سمجھتے ہو کہ عیسیٰ بنا باپ کے پیدا ہوئے اس لیے ان کا باپ اللہ ہی ہے، وہ اللہ کے بیٹے، یہ درست نہیں ہے۔ پھر تو آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے بنا ماں باپ کے پیدا کیا، تو پھر ان کو بھی خدا مانو، ان کو تو تم خدا نہیں مانتے، تو یہ دلیل تمہاری درست نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کے اوپر ہے، اللہ جس کو چاہے جو شکل دے، اللہ جس کو چاہے جیسے پیدا کرے، چاہے بنا باپ کے پیدا کرے، چاہے بنا ماں باپ کے پیدا کرے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے، اے رسول وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی ہے، جس کی کچھ آیتیں تو محکم ہے جن پر کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور کچھ دوسری آیتیں متشابہ ہے۔ اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ایک تفصیل یہ ذہن میں رکھے، اصل تو یہ عیسائیوں کے لیے ہے کہ مطلب قرآن، اللہ تعالیٰ اصل میں بتانا چاہ رہے کہ قرآن مجید جو ہم نے نازل کیا ہے اس میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو محکم آیتیں ہیں۔ محکم کا مطلب ہے جو آسانی سے انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کو آسانی سے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے، اور کچھ آیتیں ہم نے قرآن میں ایسی رکھی ہے جو متشابہات ہے۔ متشابہات کا مطلب وہ ہر کسی کے سمجھ میں نہیں آئیں گی، بلکہ بعض آیتیں تو ایسی ہے جو کسی کے سمجھ میں نہیں آئیں گی، جیسے ابھی حروف مقطعات کے بارے میں میں نے کہا کہ الف لام میم حامیم عین سین قاف، یہ قرآن کی آیت ہے لیکن یہ کسی کے سمجھ میں نہیں آئیں گی، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور یہ بھی ایک آزمائش کے لیے اللہ نے اس میں رکھا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہ جو محکم آیتیں ہیں، جس کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے، جو آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے، تم صرف اسی میں غور و فکر کرو اور اس سے اپنے لیے ہدایت کا سامان نکالو، لیکن جو متشابہات آیت ہے اس کے چکر میں مت پڑو۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بتانا بھی چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری عقل محدود ہے، تم ہر چیز کو سمجھ نہیں سکتے، قرآن میں اب الف لام میم میں اس کو تم نہیں سمجھ پاؤں گے، تو تم یہ اقرار، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ پھر ہم سوچیں گے کہ اللہ نے پھر قرآن میں کیوں رکھا، جب سمجھ میں نہیں آئیں گا تو قرآن میں کیوں رکھا؟ قرآن میں اللہ نے اس لیے رکھا یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو تم ہر چیز کو نہیں سمجھ سکتے، یہ مان لو، اس بات کو قبول کر لو کہ ہر چیز تمہاری عقل میں نہیں آ سکتی، تمہاری عقل محدود ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا، یہ مسلمانوں کو بھی اس میں ہدایت ہے، مسلمانوں کے لیے اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو ہر چیز کو سمجھنے میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ جس میں ان کے لیے ہدایت کا سامان ہے اسی کو سمجھے، اور جو مشکل چیز ہے جو نہیں سمجھ میں آتی اس کو نہ سمجھے۔ اب جیسے آج کل ریشنلزم کا دور ہے، تو کوئی بھی بات آتی ہے اسلام کی، ارے اس کی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی، اس کو حکمت بتاؤ، اس کو عقل سے سمجھاؤ، اس کی عقلی توجیہ کرو، انٹلیکچوئل انٹرپریٹیشن کرو۔ تو بھائی ہر چیز تھوڑی عقل میں آ سکتی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ جنت کو عقل سے سمجھاؤ، جہنم کو عقل سے سمجھاؤ، یہ جو عالم ارواح ہے جہاں پر
ہماری روح رکھی ہوئی ہے اور پھر مرنے کے بعد انسان کی روح عالم ارواح میں چلے جاتی ہے، تو عالم ارواح کہاں پر ہے اس کو سمجھاؤ. تو بھائی ہم کیسے سمجھائیں گے؟ ہماری عقل میں نہیں آ سکتی. ہمارا علم تو محدود ہے، ہماری عقل تو محدود ہے، اور ہم کو سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ تھوڑی سوال کرے گا قیامت کے دن کہ عالم ارواح کہاں پر ہے یہ بتاؤ. اللہ تو جو سوال کریں گا اس کی تیاری ہم کو کرنا ہے. یہ سکھایا بھی جا رہا ہے. اب اس سے پہلے ہم نے آیت الکرسی پڑھا، تو آیت الکرسی میں اللہ نے کہا کہ اس کی کرسی وسیع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی زمین اور آسمان پہ پھیلی ہوئی ہے. تو اب ہم سمجھ سکتے ہو کیسی ہوں گی، اس کے کتنے پہیے ہوں گے، وہ کتنی بڑی ہوں گی؟ نہیں سمجھ سکتے. یہ زمین آسمان ہم کو پتہ ہے، ہم آج سائنس کے ذریعے بہت ساری چیزیں پتہ چل رہی کہ کتنی وسیع ہے یہ کائنات. تو کیا ہم اللہ کی کرسی کا اندازہ لگا سکتے؟ نہیں لگا سکتے. تو بس ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اوپر ایمان لے کے آ جائے کہ ہاں ہے، اللہ نے کہا ہے تو ہے. بس اب کیسی ہے ہم کو نہیں پتا، اور نہ اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا. اب یہ کائنات پہ اگر ہم غور کر لیں، یہ کتنی بڑی کائنات ہے. ابھی سائنس ہم کو بتا رہے، حالانکہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ صرف 5% کائنات ابھی ہم کو پتہ چلی، 5% کائنات. اور 5% کائنات اتنی وسیع ہے جو پتہ چل گئی، ڈسکور ہو گئی. جو ٹیلی اسکوپ انہوں نے آسمان میں چھوڑا ہے، ہبل ٹیلی اسکوپ ہے، تو اس کے ذریعے جو پتہ چل گئی وہ اتنی بڑی کائنات ہے کہ اگر یہاں سے دنیا سے لائٹ کی اسپیڈ میں اگر ہم سفر کریں تو 63 بلین سال لگیں گے. 63 بلین سال کائنات کے کنارے تک پہنچنے میں جو پتہ چلی ابھی. اور یہ 5% پتہ چلی. یہ جو ہمارا جو سولار سسٹم ہے، ہمارا سورج ہے، اس کے ارد گرد زمین گھومتی ہے. یہ جو سولار سسٹم ہے، ایسے سولار سسٹم 200 ارب 200 بلین سے زیادہ سولار سسٹم ہے جو صرف ہماری گیلیکسی میں ہے. یعنی ایک گیلیکسی ہے، وہ گیلیکسی کے اندر 200 بلین، 1 بلین کتنا ہوتا ہے پتہ ہے آپ لوگ کو؟ 100 کروڑ. 1 بلین، 1 بلین اگر ہم گننا شروع کریں گے تو 25 سال لگیں گے گننے میں. اتنا 1 بلین اتنا بڑا وہ ہوتی ہے، تعداد ہوتی ہے. تو 200 بلین سے زیادہ ایسی سولار سسٹم، یعنی سورج اور یہ زمین ہماری گیلیکسی میں ہے. یہ جو جتنے تارے ہم آسمان میں دیکھتے ہیں یہ اصل میں سب سورج ہے. ہمارا سورج بھی ایک تارا ہے، سورج کو ہی تارا بولا جاتا ہے. اور ہر سورج کے ارد گرد کچھ نہ کچھ پلانٹ گھوم رہے ہیں. تو 200 بلین ہماری گیلیکسی میں ہے. اور پھر ہماری گیلیکسی کا نام ملکی وے ہے. اور ہماری گیلیکسی کے طرح یعنی 200 بلین سے زیادہ سولار سسٹم، ایسی گیلیکسی 200 بلین سے زیادہ ہے. اور اس سے مل کے کائنات بنتی ہے. یہ ابھی سائنس نے پتہ کر لیا، یہ سائنس نے پتہ کر لیا. اور یہ 5% سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ہم نے 5% پتہ کیا. تو اب بتائیے یہ کائنات کو بنانے والا، کیا اس کی ہر چیز کو ہم سمجھ سکتے؟ اتنی عقل ہے ہمارے پاس؟ اور اتنا گیپ ہے ان چیزوں میں، اتنا دور ہے کہ ہمارے قریب جو سب سے قریب گیلیکسی ہے، یعنی ہماری جو گیلیکسی ہے ملکی وے، اس کے قریب گیلیکسی ہے اینڈرومیڈا جس کا نام رکھا گیا. وہ گیلیکسی تک اگر ہم جانا چاہے تو لائٹ کی اسپیڈ میں اگر ہم جائیں گے، اور لائٹ کی اسپیڈ ہوتی ہے 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر. 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر، یعنی دنیا کے ہم 7 بار چکر لگا لیں گے 1 سیکنڈ میں. تو 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کی اسپیڈ میں اگر ہم جائیں گے ہماری سب سے قریب گیلیکسی میں، تو ہم کو 25 سال لگیں گا. تو بتائیے اتنی یہ 25 لاکھ سال لگیں گا، 25 لاکھ سال لائٹ کی اسپیڈ میں جانے میں سب سے قریب گیلیکسی میں. تو یہ کائنات بنانے والا اللہ، کیا وہ اللہ کی ہر چیز کو ہم سمجھ سکتے ہیں؟ اس کی کرسی کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اس کے عرش کا ہم اندازہ لگا سکتے؟ نہیں لگا سکتے. تو ہمیں اس میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے. ہمیں تو بس یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے ہم کو کیا کہا. ہم کو توحید پر ایمان لانا ہے، ہم کو نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، عبادات کرنا ہے، معاملات، اخلاقیات جو دین کا حصہ ہے اس پر غور کرنا ہے. اس پہ میرے اندر کیا کمی ہے، میں اس میں کیا تبدیلی لا سکتا ہوں، اپنے آپ کو کیسے بدل سکتا ہوں، اس پہ غور کرنا ہے. اور قرآن مجید میں زیادہ تر زور اسی پر ہے، تو اس پر ہم دھیان دیں، نہ کہ یہ الف لام میم کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے. بہت سے لوگ کا مزاج ہوتا ہے قریت کرنے کا. تو بعض لوگ قرآن جو پڑھتے ہیں، قرآن پہ غور کرتے ہیں، وہ لوگ بھی یہ چیزوں میں زیادہ پڑ جاتے ہیں. جو عمل کی چیز ہے اس پہ دھیان نہیں دیتے، یہ چیزوں میں الف لام میم کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہم کو سکھا رہے کہ ہم نے قرآن میں رکھا ہے، اس لیے ہم نے رکھا ہے تم کو بتانے کے لیے کہ تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم اس کو سمجھ سکو. یہ صرف اللہ کے علم میں ہے. اللہ کی کرسی کو، اللہ کے عرش کو تم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے اس پہ بحث بھی مت کرو. اور پھر اس کا کوئی سوال بھی تم سے نہیں ہوگا. ابھی جیسے ہمارے بعض لوگ استوا علی العرش پہ بحث کرتے ہیں. اب قرآن میں آیا ہے
کہ اللہ عرش پر مستوی ہو گیا، لیکن اب وہ کیسے ہوا ہم کو نہیں پتا، اب وہ عرش کتنا بڑا ہے، کیسے اللہ مستوی ہوا، کیسے اللہ عرش پہ بیٹھا ہم کو نہیں پتا، تو ہم کو اس پہ بحث بھی نہیں کرنا ہے۔ لیکن ابھی بعض ہمارے لوگ جو ہے وہ اس پہ بحث کرتے ہیں، جیسے اہل حدیث جو حضرات ہے وہ کہتے ہیں کہ استوا علی العرش ہوا قرآن میں ہے تو اللہ عرش پہ بیٹھا۔ جب ہم اللہ کو عرش پہ بیٹھا ہوا مانیں گے تو اس میں بہت ساری دقتیں آئیں گی، کیونکہ انسان جس چیز پہ بیٹھتا ہے وہ چیز انسان سے بڑی ہوتی ہے۔ آپ کرسی پہ بیٹھے تو آپ نے کمر کرسی پہ رکھی تو آپ کے حصے سے کرسی بڑی ہوئی، تو پھر عرش نعوذ باللہ اللہ سے بڑا ہو گیا۔ تو اس پہ ہم کو یہ ماننا ہے کہ اللہ عرش پہ بیٹھا، اب کیسے بیٹھا، کیا کیفیت ہے ہم کو نہیں پتا، ہم کو اس کا ہماری حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس پہ بحث نہ کریں۔ یہ ایک مفتی تقی عثمانی صاحب ہے، انہوں نے اس پہ بہت اچھی بات کہی۔ وہ امریکہ کے دورے پہ گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ ایک مسجد میں کوئی اہل حدیث عالم صاحب تھے، وہ لوگوں کو یہ اس پہ بات کرتے تھے کہ استوا علی العرش کو مانو، یہ نہیں مانو گے تو عقیدہ خراب ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ، تو لوگوں کو ڈسٹرب کر رہے تھے وہ۔ تو جب مفتی تقی عثمانی صاحب وہاں پہ گئے تو مفتی تقی عثمانی صاحب کو لوگوں نے بتایا کہ ایک عالم صاحب ہے، وہ اہل حدیث ہے اور وہ بہت ڈسٹرب کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے جو ابھی یعنی مطلب جو ضروری نہیں ہے، حالانکہ لوگ بس ایمان لا لیے ہم نے قرآن پہ، بس اب ایک ایک چیز کو الگ الگ ماننا ضروری نہیں ہے اور انسان کی عقل میں بھی نہیں آ سکتا، تو لوگ اس سے ڈسٹرب ہو رہے۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے ان سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ آپ یہ جو کہہ رہے کہ استوا علی العرش کو ماننا چاہیے اور اس طرح ماننا چاہیے، تو یہ جو آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے، اگر ٹھیک ہے آپ نے سمجھا بھی دیا، تو کیا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں گا کہ بھائی تم بتاؤ کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے کہ میں کیسے عرش پہ بیٹھا، میری کیفیت کیا تھی، اللہ پوچھیں گا؟ تو بولے نہیں، یہ تو سوال نہیں ہوگا۔ تو بولے جب یہ سوال ہی نہیں ہوگا تو اس پہ پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، بس آپ ایمان لا لو کہ ہاں اللہ بیٹھا، آپ کس طرح بیٹھا ہم کو نہیں پتا۔ سوال تو یہ ہوگا کہ تم نے نمازیں پڑھی کہ نہیں پڑھی، تم نے اپنی زندگی کیسے گزاری، تم نے مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، یہ سوال ہوگا۔ تو اس پہ فکر کرو، اس کی تیاری کرو، لوگوں کو اس کی بات بتاؤ کہ بھائی یہ سوال آپ سے ہوگا۔ ابھی کسی کا کل ایگزام ہے اور وہ بچہ بیٹھ کے کوئی دوسری کتاب پڑھے تو ہم اس کو منع کریں گے نا کہ بھائی یہ نالج لینا اچھی بات ہے، تو دوسری کتاب پڑھ رہا ہے، نالج لے رہا ہے، اچھی بات ہے، لیکن ابھی یہ مت پڑھ، ابھی کل تیرا جو ایگزام ہے جو آئے گا وہ پڑھ، ابھی کل تو تیرے کو وہ ایگزام دینا ہے۔ تو بھائی جو ہم کو ایگزام دینا ہے اس کی تیاری ہم کریں نا، اس پہ فوکس کریں۔ ہم سب کے اندر کمی ہے، ہم سب کو اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے، تو اس پہ ہم فوکس کریں کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بدل سکے، کیسے اللہ کا نیک بندہ بنا سکے، کیسے اپنے آپ کو اس قابل بنا سکے کہ ہم اللہ کا سامنا کر سکیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے، اللہ کو جواب دے سکیں گے، اس قابل ہم بنائیں۔ تو اس پہ ہم فوکس کریں، نہ کہ ان چیزوں میں۔ بعض لوگ کا خیال ہوتا ہے، بعض لوگ اس پہ بحث کرتے ہیں کہ جو پرانے لوگ ہیں تو اس میں کون حق پہ تھا، کون جنت میں گیا، کون جہنم میں گیا، جیسے حضرت معاویہ حضرت علی کی جنگ ہوئی تو کون حق پہ تھا، اس میں لگ جاتے۔ ارے بھائی ٹھیک ہے، وہ حق پہ تھے نہیں تھے وہ اللہ ان سے سمجھیں گا۔ حضرت معاویہ جہنم میں جائیں گے جنت میں جائیں گے وہ اللہ دیکھیں گا، اللہ تم سے تھوڑی پوچھیں گا کہ تم معاویہ کو کیا مانتے تھے، اللہ تم سے پوچھیں گا تم کیا کر کے آئے، تم زندگی کیسے گزار کے آئے، یہ تم سے پوچھیں گا، وہ اللہ سمجھیں گا۔ اگر معاویہ کو جہنم میں ڈالنا ہوگا جہنم میں ڈالیں گا، جنت میں ڈالنا ہوگا جنت میں ڈالیں گا، بھائی وہ اللہ کا ان کا معاملہ ہے۔ اسی طرح آج بھی جو اختلاف ہوتا ہے تو ہم ایک کو ڈیفینڈ کرنے میں لگ جاتے ہیں، اس کو ارے بھائی ان کو اللہ سمجھیں گا، اگر اللہ کے نزدیک وہ اچھے ہوں گے اللہ ان کو جنت میں ڈالیں گا، نہیں ہوں گے جہنم میں ڈالیں گا۔ تم کیوں ان کے لیے اپنا آخرت برباد کر رہے ہو، تم کیوں غیبت کر رہے ہو، تم کیوں اپنے رشتہ داری توڑ رہے ہو، آپس میں لڑ رہے ہو، ایک جماعت میں اختلاف ہو گیا اب آپس میں ہو رہی، بھائی بھائی لڑ رہے، باپ بیٹے لڑ رہے کہ نہیں وہ صحیح ہے وہ غلط ہے۔ ارے وہ ہوں گے، وہ اللہ ان سے نپٹیں گا، صحیح ہوں گے تو اللہ جنت میں ڈالیں گا، نہیں ہوں گے جہنم میں ڈالیں گا۔ ہم کو تو اللہ کے لیے کرنا ہے، ہم جو کام کر رہے تھے وہ اللہ کے لیے کر رہے تھے، کل بھی کر رہے تھے آج بھی کرنا ہے، اور ہم کو اپنے کام کا جواب دینا ہے۔ تو یہ جو مزاج ہے کہ الجھنا، سوالات کرنا اور غیر ضروری چیزوں میں الجھنا، یہ اللہ تعالیٰ اس کا کنڈیم کر رہے کہ یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے، ہاں سوال کرنا غلط نہیں ہے، لیکن سوال اسی لائن میں کرو جس سے آپ کا فائدہ ہو، جس سے مجمع کا فائدہ ہو۔ ابھی آپ سوال کرتے ہیں تو آپ کا بھی فائدہ ہوتا ہے، سننے والوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے، تو سوال ایسا کرے، ایسا نہیں کرے کہ جس سے کسی کا فائدہ نہیں، آپ کا بھی فائدہ نہیں اور مجمع کا بھی فائدہ نہیں، تو ایسا سوال ہو جس سے سب کا فائدہ ہو۔ تو یہ بہت اہم بات اس آیت میں بتائی گئی، اور جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پر غور کرتے ہیں، قرآن ترجمے سے پڑھتے ہیں، ان کو بھی اس آیت کو ہمیشہ سامنے رکھنا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گی، اس کو چھوڑ دینا ہے۔ ہاں اس پہ ایمان لانا ہے لیکن چھوڑ دینا ہے
کہ ہاں بس اللہ عرش پہ بیٹھا، ہاں ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن کیفیت کیا ہے ہم کو نہیں پتا. تو یہ اس میں سکھایا گیا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عیسائیوں نے کہا ان کو بھی بتایا گیا. اصل میں انہوں نے کیا اعتراض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دعوت دی اور کہا کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں، عیسیٰ بھی اللہ کے نبی تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، عیسیٰ تو اللہ کے بیٹے تھے. تو بولے کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ خود تمہارے قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے. تو قرآن میں ہے کہ کلیمت اللہ، کہ وہ اللہ کے کلیمہ تھے، تو یا روح من اللہ، وہ اللہ کی روح تھے. تو اللہ کا جو کلیمہ مطلب کلام، صفت کلام. تو جب عیسیٰ علیہ السلام صفت کلام تھے تو گویا کہ وہ اللہ کی صفت ہے، تو صفت ذات کا حصہ ہوتی ہے، تو اس کا مطلب وہ بھی خدا کی ذات ہے، یعنی وہ بھی خدا ہے. تو اس کے جواب میں بھی اللہ نے کہا کہ ہم نے یہ تو کہا کہ کلیمت اللہ ہے، لیکن اس کا کچھ اور مطلب ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے اپنی صفت کن سے، یعنی کلیمہ مطلب بول، تو ہم نے ان کو بول سے پیدا کیا، یعنی ہم نے باپ کے ذریعے نہیں پیدا کیا، بول سے. ہم نے کہا کن مطلب ہو جا بولے اور وہ ہو گیا. اب تم سمجھ پاؤ گے وہ کیسے ہوا، وہ کن کیا ہے، وہ کن سے کیسے ہوتا ہے، تمہاری حیثیتیں سمجھنے کی نہیں سمجھ سکتے تم، تو اس لیے تم اس چکر میں مت پڑو. تو اللہ کہہ رہے کہ ہم نے کلیمت اللہ کہا، اس کا کچھ مطلب بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ کئی جگہ ہم نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے بیٹے نہیں تھے، ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا. ہم نے صاف کئی جگہ کہا. تو وہ صاف باتیں تو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، اور یہاں پہ ہم نے کلیمت اللہ کہہ دیا تو اس بات کو تم نے پکڑ لیا کہ وہ اللہ کی صفت کلام ہے. تو بھائی وہ جو صفت کلام ہے، اصل میں کلمہ وہ کن کا کلمہ تھا. اللہ نے کہا کن ہو جا، اور وہ ہو گئے، پیدا ہو گئے، بنا باپ کے پیدا ہو گئے. لیکن اب وہ کیا کیفیت ہے، کیسے اللہ نے کہا، وہ اللہ کو معلوم ہے، وہ تم نہیں سمجھ سکتے. تم یہ سمجھو جو اللہ نے کہا کہ لم یلد ولم یولد، کہ نہ کوئی اس سے پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. تو پھر عیسیٰ کیسے اس سے پیدا ہو گئے؟ اور پھر کئی جگہ اللہ نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو وہ چیز تو تم نہیں مان رہے. تو اصل تو عیسائیوں کو بولا گیا، لیکن یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ مسلمانوں کو جو صاف آیتیں ہیں، جس میں رہنمائی ہے، جس میں انسانوں کو زندگی تبدیل ہونے کا سامان ہے، اس پر غور کرنا چاہیے، اور سوال بھی اسی تعلق سے کرنا چاہیے. جو چیزیں ضرورت کی نہیں ہے، جس سے نہ آپ کا فائدہ ہے نہ لوگوں کا فائدہ ہے، ویسے سوال بھی نہیں کرنا چاہیے اور اس میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے. وہ اللہ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے، بھائی اللہ ان سے نپٹیں گا، وہ ہم کو ان کو ڈیفینڈ نہیں کرنا ہے. تو پھر فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ. تو اللہ کہہ رہے کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے، ٹیڑھا پن ہوتا ہے، کجی ہوتی ہے، تو وہ لوگ اسی چکر میں پڑتے ہیں جس کو اللہ نے واضح نہیں کیا، اور اللہ چاہتا بھی نہیں کہ وہ واضح ہو، وہ اسی کے چکر میں پڑتے ہیں، حالانکہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ. اور جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں، مطلب جو علم والے ہوتے ہیں، جو سمجھدار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یقولون آمنا بھی، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ نے کہا ہے تو ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں. اب وہ کیفیت پہ ہم غور نہیں کریں گے، بس ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں. کل من عندنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب. اور جو عقل والے ہیں وہی نصیحت پکڑتے ہیں. تو جیسے میں نے یہ کہا کہ اب آپ کہیں گے کہ اللہ نے پھر اس میں رکھا کیوں جب سمجھ میں نہیں آئے گا؟ وہ اس نے رکھا کہ تم کو بتانے کے لیے کہ تم ہر چیز نہیں سمجھ سکتے، ہے نا، تمہاری حیثیت بتانے کے لیے اللہ نے اس میں رکھا، اس لیے اس کے چکر میں نہیں پڑنا، لیکن ایمان اس پہ لانا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. تو اور یہ جو لوگ ہیں، یعنی جو ہر چیز پر ایمان لاتے ہیں اور ان کا دل میں کجی نہیں ہے، وہ تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، وہ دعا بھی کرتے اللہ سے کہ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب، تو نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ ہونے دے، اور خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما. بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جو بے انتہا بخشش کی خوگر ہے. مطلب ایک تو وہ ایمان بھی لاتے، پھر دعا بھی کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ٹیڑھ پیدا نہ ہو، کجی پیدا نہ ہو، جیسے یہ دوسرے لوگ کے اندر کجی پیدا ہو گئی، ہم کو تو ہدایت پہ رکھ، اور ہدایت پہ چلنے کی ہم کو توفیق دے، اور اسی چیز میں لگنے کی توفیق دے جس سے ہم کو ہدایت ملے، جس سے ہمارا دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو. پھر وہ دعا کرتے ہیں ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. کہ حقیقت یہ ہے کہ اور اے ہمارے پروردگار، تو تمام انسانوں کو ایک ایسے دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یعنی تو ہم سب کو ایک دن جمع کرے گا، وہاں پہ ہمارا حساب کتاب ہوگا،
تو اس کے بارے میں ہے کہ ہمیں اسی کی تیاری کی توفیق دے جو ہم اپنے ایگزام میں کامیاب ہو سکے. تو یہ جو صحیح لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی ذکر اللہ نے کہہ دیا. تو یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں جو اپنی تیاری میں لگے ہوتے ہیں, جو ان کے کام کی چیز ہے اس میں پڑے ہوتے ہیں. تو یہ ایک رکوع ابھی ہو گیا, یہ 9 آیت تک ہم نے اس کو دیکھا سورہ آل عمران کو. انشاءاللہ آگے اب اگلے ہفتے ہم آگے پڑھیں گے. اس میں جیسا میں نے بتایا کہ عیسائیوں کا ہے, لیکن اس میں ہمارے لیے بھی رہنمائی ہے. قرآن صرف کوئی تاریخ بتانے کے لیے نہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی اچھی ہم کو رہنمائی اس میں مل رہی ہے ان کے ساتھ ساتھ. تو اس لیے ہم کو بھی اس پہ غور کرنا ہے. اور یہ جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہے, یہ بہت اہم سورہ ہے قرآن کی. اس کو حدیث میں زہروین کہا گیا, یعنی 2 نورانی صورتیں. حضور نے کہا کہ یہ جو 2 صورتیں یہ کل قیامت کے دن انسان کی سفارش کریں گی جو اس کو پڑھے گا پابندی سے. اور سورہ بقرہ کے بارے میں ہے کہ شیطان اس سے بھاگتا ہے, یعنی گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے, شیطان اور جادو اس سے بھاگتے ہیں, دور ہوتے ہیں. تو یہ دونوں سورہ کی بہت اہمیت ہے. اس میں بہت ساری رہنمائی ہم مسلمانوں کے لیے ہے. تو انشاءاللہ آگے بھی رہنمائی جو ملیں گی وہ ہمارے سامنے آئیں گی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازے.